میرے عزیزوں، اب دو چیزیں ایک ساتھ آ گئی تو تھوڑا دونوں چیزوں کو کور کرنا ضروری تھا، لہٰذا یہاں سے میں ہمارے درمیان ایک بڑی ہی بے تکی، بے حیا، بے شرمی پر مبنی بات، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہودی شرماتے ہیں یہ مسلمان ہیں؟ یہودیوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے ہمیں ریگزار عرب سے نکالا تھا، جنہوں نے حجاز و یمن سے ہمیں کھدیڑ کے نکال دیا تھا۔ یہودی بھی شرماتا ہوگا کہ جن چیزوں کو، جن غلاظتوں کو ہم نے اپنی گود میں جگہ دی تھی، مسلمان آج اسے سر پر اٹھائے پھر رہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں مجھے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے شکوہ دوسروں سے نہیں، غیروں سے نہیں، اغیار سے نہیں، جو کرتا ہے کرتا ہے۔ تم نے اپنا نام مسلمان رکھا اور تم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہو۔ یہ بے حیائیاں، یہ بے شرمیاں، یہ بے غیرتیاں، یہ تمہارے طرف سے پھیل رہی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں میں موبائل، تم جو ہے دوسروں کو ویلنٹائن ڈے کی خوشخبریاں دے رہے ہو، ہیپی ویلنٹائن ڈے کہہ رہے ہو۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے رسول جس رسم کو مسلمانوں کے لیے، ہر اس رسم کو مسلمانوں نے اپنا لیا جو ان کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جو چیزیں سنتوں کے طور پر تمہیں دی گئی، جو تہوار تمہیں اللہ کے رسول نے دیا، جو تہوار تمہیں رب نے دیا، ان تہواروں کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو، جن بھی غلاظتوں کو، گندی سے گندی چیز جو اقوام کے اندر پائی جاتی تھی، ان کو اٹھا کر کے اپنے سروں کا تاج بنایا ہوا۔ تمام کے تمام نہیں ہے، لیکن بہت ایک اکثریت ہماری اس چیز کو غلط نہیں سمجھتی بھائی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کرے نہ کرے، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن آپ غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے، جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھ رہے، یہ کفر تک لے جانے والا معاملہ ہے۔ بندہ اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر یہ سمجھ رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ زنا نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، تو یہ بندہ کھلے طور پر کفر کر رہا ہے۔ اس پر تکفیر معین لازم آتی ہے۔ جو استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے کہ بھائی یہ پرانی باتیں ہیں، آپ حیا میں رہو، اور یہ ویلنٹائن ڈے تو آج کیا ہے کہ بھائی تمام لوگ کرتے ہیں، یہ ماڈرن ہے، یہ کلچر ہے، اس کو تو کرنا چاہیے، یہ صریح طور پر کفر ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو اس کو توبہ کرائی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اور اگر اسلامی حکومت ہوگی وہ نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، تو وہ خارج عن الملہ ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو۔ اتنا خطرناک، اتنا سنگین معاملہ ہے، اس لیے اس کو آج یہاں ایڈریس کرنا اور مینشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کیا مسائل ہو گئے کہ ہم نے اس چیز کو غلط نہیں سمجھا، بس نامحرم کا دیکھنا، چھونا، اس سے بات کرنا، چلنا پھرنا، ہر چیز حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ہے، میں خاص طور سے اپنی بہنوں سے، دیکھیں محبت کبھی بھی ہوٹلوں کے کمروں میں نہیں لے جاتی۔ اگر آپ سے کسی کو اگر محبت ہے، کوئی کیوں محبت کرے گا ویسے آپ سے؟ اگر کسی کو آپ سے محبت ہے تو وہ نکاح کر کے گھر لے کر کے آئے گا، ہوٹلوں میں نہیں لے جائے گا، عیاشیاں نہیں کرے گا، پارک میں نہیں گھمائے گا، گارڈن میں نہیں گھمائے گا، اور لوگوں کے سڑکوں چوراہوں سے جو ہے تمہیں بچتے بچاتے ہوئے نہیں نکالے گا۔ اگر اسے محبت ہوگی تو نکاح کرے گا اور گھر لے کر کے آئے گا، تمہاری آخرت برباد نہیں کرے گا، تمہارے لیے جنت میں جانے کا اسباب مہیا کرے گا، تمہارے لیے جنت میں جانے کے راستوں کو جو ہے آسان کرے گا۔ تو یہ محبت کا نام، میری بہنوں تم سے گزارش ہے کہ ہر اس شخص کے منہ پر جوتے سے مارو، ہر اس شخص کے منہ پر تماشا مارو جو تمہیں محبت کے نام پر برگلانے کی کوشش کرے۔ آج ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مرتد ہو رہی ہیں لڑکیاں؟ کتنا کام کیا ہم نے عورتوں کے لیے، کتنا کام کیا خواتین کے لیے؟ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے ہاتھ کے سامنے، ہمارے ہاتھوں سے چلی جا رہی ہے، ہمارے دین سے خارج ہو رہی ہے۔ کس کے سر پر یہ بوال ہے؟ بتاؤ مسلمانوں۔ اسلام کا نام لے لیا، نام محمد علی رکھ لینا، عبد الرحمن رکھ لینا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے نام رکھ لینا، کہ یہ مسلمان ہے؟ کہا جاتا تھا نمازی، مجاہد، بہادر جیالے، کبھی ایسے ہوتے تھے اللہ والے۔ صحابہ کو دیکھو، اسلاف کو دیکھو، اور زیادہ دور کی بات کیا کرتے ہو تم؟ 200 سال پہلے کے مسلمانوں کو دیکھو نا۔ ہزار برائیاں ہوں گی لیکن بغیرت نہیں ہوتے تھے، دیوس نہیں ہوتے تھے۔ سامنے بہن بیٹھی ہے، ریل چلا رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، چیٹنگ چل رہی ہے، یہاں بھائی بیٹھا ہے، وہ بھی چیٹنگ کر رہا ہے نامحرم سے، وہ بھی ریل چلا رہا ہے، باپ بیٹھا ہے۔ بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ باپ بھی گانے سن رہا ہے، چلا رہا ہے، بیٹی بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے، عورت بھی وہیں ہے، شوہر بھی وہیں ہے، بیوی بھی وہیں ہے، سب اپنے موبائل میں لگے ہوئے بے حیائی اور بغیرتیوں کے گانے چلا رہے ہیں۔ یہ دیوس نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، دیوس کی طرف اللہ رب العالمین کل بروز قیامت نہیں دیکھے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، نہ اس سے کلام کرے گا۔ دیوس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھو۔ اور بغیرت کب سے ہو گئے ہم اتنے کہ ہماری خواتین جو ہے نامحرموں سے بات کرے، ہمیں پتہ بھی ہے،
ہماری خواتین جو ہے ریلز چلائیں، ریلز پر ویڈیو بنائے، ہمیں پتا بھی ہے، لیکن ہمارے کان میں جو نہیں رہی. یہ بے شرمیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟ یہ بے غیرتیاں ہمارے اندر سے کہاں آ گئی؟ ہماری تو اندر وہ جستجو، وہ ہمارے صحابہ نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں بتا نہیں سکتا، وقت زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں چند ایک چیزیں اور ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کہتے ہیں اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ آیت بہت ہی جامع ہے. میں اکثر اس آیت کو دہراتا ہوں، کئی ایک میرے خطبات میں آپ اس آیت کو دیکھیں. کیا کہا اللہ رب العالمین؟ کہتا ہے نبی سے کہہ دیجئے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اے نبی کہہ دیجئے، بیان کر دیجئے، فرما دیجئے، کوئی بھی ہو، نام ہو عبداللہ، عبد الرحمن، علی، محمد، جو بھی نام ہو، کتنے ہی مسلمانہ نام رکھے، اگر وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، مسلمان ہے، اسلام کا اقرار ہے، کلمہ سمجھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد نبی کے دین کو، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے طریقے لاتا ہے، دوسروں کی رسم و روایات لاتا ہے، دوسروں کی بدعات و خرافات لاتا ہے، ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، دیوالی مناتا ہے، ہولی مناتا ہے، اور یہ تمام جو چیزیں چلتی ہے بے حیائیوں کی، کرسمس، نیو ایئر، اور یہ ساری چیزیں مناتا ہے، تو کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کے کوئی اعمال قبول نہیں کرے گا. اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تہجد ساری اس کے منہ پر مار دی جائے گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ قبول بس نہیں کی جائیں گی، بلکہ بروز قیامت یہ بندہ، یہ شخص جو ہے خسارہ اٹھانے والے میں ہوگا، نقصان اٹھانے والے میں ہوگا، جہنم میں جانے والا جو راستہ ہے اس راستے پر یہ کھڑا ہوگا. لہٰذا اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے اندر کے وقار کا، اپنے اندر کی خودداری کا جائزہ لینا بھائی. کیا آپ کے اندر اتنا ایمان تو ہو کہ آپ اپنے گھر میں نصیحت کر سکیں، آپ اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو ہے تنبیہ کر سکے؟ نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کل کسی کے ساتھ ہوا آج آپ کے ساتھ ہوگا. ہاں، صرف نقاب اوڑھ لینا اور منہ باندھ لینا اس سے پردہ نہیں ہو جاتا. بہت سارے احتیاط ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تنبیہ کرنی، پوچھنا چاہیے اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے تو کیوں ہوئے، اگر آئے لیٹ آئے تو کیوں آئے، کہاں تھے، تحقیق کرے، پوچھے، پتہ کرے کیا مسائل تھے، کیا اگر مسائل جینوین تھے یا نہیں تھے، یا بناوٹی تو نہیں تھے، کہیں ایسا تو نہیں مسائل بتا کر کے کہیں اور مسائل چل رہے تھے. یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. اور جو لوگ ہمارے یہاں کم علمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگ یہ چیزیں سمجھتے ہیں ان کو جاننا سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ ان چیزوں کو پروموٹ بھی نہ کریں. مثال طور پہ ہمارے یہاں بہت سی عشق و معشوقی پر اور بے حیائیوں پر مبنی شاعریاں ہیں، تو ان کو اسٹیٹس پر رکھنا، یہ چیزیں کیا ہے، ان چیزوں کو نارملائز کرتی ہیں. کہ یار عاشق و معشوقی صحیح تو ہے، کیا دقت ہے؟ اب وہ ایک نارملائز کرتے کرتے پھر یہ حد پہنچ جاتی ہے کہ آدمی پھر ویلنٹائن ڈے بھی مناتا ہے، پھر یہ سارے جو خرافات ہے، یہ پیار و محبت، عشق و معشوقی کے نام پر یہ سارے منانے لگ جاتا ہے. اس کو نارملائز نہیں کرنا چاہیے. گانوں کو بے حیائیوں پر مبنی، فحاشیوں پر مبنی شاعریاں ہیں، اس طریقے سے ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں، اس چیزوں کو اسٹیٹس پر نہ رکھیں، بلکہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان کو نارملائز نہ کریں. کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین کا انتہائی سنگین اور خطرناک اور انتہائی دردناک فرمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یحبون ان تشیع الفواحش فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں، یا اگر پسند نہیں بھی کرتے تو اتنا تو پتہ ہے نا یہ بے حیائی کی چیز ہے. ہاں، یہ گانے اور یہ فحاش ویڈیو دیکھنا اور یہ سب چیزیں فحاشی اور عریانت پر مبنی ہے. الذین یحبون ان تشیع الفواحش، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان، مسلمان ہوتے ہوئے یہ چاہتے ہیں مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیل جائے، بے شرمیاں پھیل جائے، بے غیرتیاں پھیل جائے، اور ان کے اندر کی غیرت ختم ہو جائے، بے حیائیوں پر مبنی اور بے شرمیوں پر مبنی کام ہونے لگ جائے. تو کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا میں انتہائی سخت، انتہائی سنگین عذاب ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ یہاں عذاب دے دیا تو ہم چھوڑ دیں گے، آخرت میں بھی پکڑ کے اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالیں گے. جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، ان کو دھوس دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے، اسی لیے کہا اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے کنبے قبیلے خاندان کے لوگوں کو تم لوگ بچاؤ. کس سے بچاؤ؟
اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جس کا ایندھن جو ہے پتھر ہوں گے۔ آخر میں ایک روایت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی موت نہ دے کہ ہم پیارے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں نہ ہو، آپ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ آپ کی ملت سے خارج کر دیا جائے۔ اللہ اس موت سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ موت اس حال میں آئے وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے، کوئی تہوار ہے، کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، چمک دھمک والی ہے، اس کو اچھی لگ رہی ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان ہوتے ہوئے لیکن وہ نبی کا طریقہ، نبی کا اسوہ، نبی کا دین، نبی کی سنت نہیں ہے، دوسروں کی پھیلائی ہوئی بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، بے حیائیوں پر مبنی تہوار ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے، ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے، ہولی منا رہا ہے، دیوالی منا رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے ایسا کوئی عمل اختیار کیا وہ کل بروز قیامت یاد رکھ لے محمد عربی کے امتیوں میں سے نہیں، بلکہ ان جاہلوں اور ضال و مضل اور کافرین اور مشرکین کے ساتھ آئے گا۔ کل بروز قیامت یہ میرے امتیوں میں نہیں ہوگا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وقت ہو چلا ہے، میں اپنا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب آپ سے ودا لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے بارے الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باتیں ہم نے خطبہ جمعہ میں کہی سنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس سننے کو، اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو روزہ اور رمضان کے مہینے اور اس پروقار پر رحمت مہینہ جو ہمارے پاس آنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں پرزور طریقے سے تیری عبادت کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے، عبادات کرنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں بہنوں کو، ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو ارتداد کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر ہے، بے حیائیوں پر گامزن ہے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس جیسے بھی جس طریقے کی بھی بے ہدہ اور یہ کلچر ہے، ویسٹرن کلچر، اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔